السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ وضو کا عملی طریقہ، پریکٹیکل وضو کرنے کا آپ کے سامنے ساری مشق کر کے دکھائیں گے۔ اس سے پہلے ایک دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ میں بھی صرف بسم اللہ کے الفاظ ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں، صرف بسم اللہ کے الفاظ پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، وضو میں ہر عضو کو ایک مرتبہ دھونا بھی ٹھیک ہے، 2 مرتبہ دھونا بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دھونا بھی ٹھیک ہے، 4 مرتبہ یا اس سے اوپر دھونا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ زیادتی کرتا ہے جو شخص وضو والے کسی عضو کو بھی 3 مرتبہ سے اوپر دھوتا ہے۔ تو 3 مرتبہ تک دھونے کی اجازت ہے، اس سے اوپر نہیں دھونا۔ 3 مرتبہ دھونے تک کی اجازت ہے، اس سے اوپر نہیں دھونا۔ اب ہم آپ کو عملی طور پر وضو کا طریقہ کر کے دکھاتے ہیں۔ لیو بیٹا، بسم اللہ۔ دیکھیں میں نے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا ہے۔ پہلے دایاں ہاتھ اچھی طرح سے یہ انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے دھونا ہے۔ ہاتھ دھویا گیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونے کی اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد ہے کلی کرنا۔ یہ پانی منہ میں لے کر منہ میں گھمانا یا انگلی ڈال کر اس کی صفائی کرنا، یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اکیلے چلو میں پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ایک ہی چلو کے ساتھ آدھا حصہ پانی کا وہ منہ میں ڈال لینا اور آدھا پانی ناک کے اندر چڑھانا۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں۔ آدھا حصہ منہ میں لیا پانی اور آدھا حصہ ناک کو چڑھایا، اور یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ یا چھوٹی انگلی کے ساتھ دونوں طرف ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک میں پانی چڑھایا اور پھر ناک کو جھاڑنا۔ وسطن شرع کے لفظ موجود ہیں حدیث میں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا ہے مسئلہ کہ اس کے ناک میں کوئی ایسی چیز ہے، گندگی ہے، اس کو اچھی طرح جھاڑے، صاف کرے۔ یہ 3 مرتبہ عمل کرنا ہے۔ اکیلے کلی 3 مرتبہ کریں، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کو پانی چڑھائیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی دفعہ پانی لیں، آدھا پانی منہ میں آدھا پانی ناک میں، منہ کو اچھی طرح صاف کریں، ناک کو صاف کریں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا کام، دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی لے کر منہ کو دھونا۔ ایک دفعہ پانی لیا، منہ دھو لیا، دو مرتبہ لیا، یہ 3 مرتبہ منہ دھو لیا گیا۔ اس کے بعد جیسے میری داڑھی ہے، جن احباب کی داڑیاں ہیں ان کو چاہیے کہ داڑھی کا خلال کریں۔ یہ دیکھیں داڑھی کے خلال کا طریقہ۔ بیٹے پانی لو، پانی اور لے کے لیا۔ یہ ایک چلو میں پانی لیا اور اچھی طرح سے داڑھی کے درمیان میں لگا لیا، اور پھر اس طرح ہاتھوں کو کیونکہ پانی لگا ہوا ہے، درمیان میں بھی پانی ہے، اچھی طرح سے ساری داڑھی میں اس طرح سے ہاتھ مارنا ہے، خلال کرنا ہے انگلیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے بازو دھونا کونیوں تک۔ یہ کونی ہے، کوشش کریں اس کے اوپر تک دھوئیں، اوپر والا جسم کا حصہ بھی دھو سکتے ہیں۔ تو کونی کا یہ کم از کم سارا حصہ گیلا ہونا چاہیے۔ 1 مرتبہ پانی لیا، 2 مرتبہ لیا، 3 مرتبہ لیا۔ اس میں بعض افراد جو اس طرح پانی لے کر یہ ایسے عمل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ ایسے پانی لیں سیدھے ہاتھ سے اور ایسے سارے بازو کو دھو لیں، پھر وہ عمل نہ کریں۔ یا پھر اگر وہ عمل 3 مرتبہ کر لیا اس کے باوجود بھی ایسے پانی لے کر یہ اس طرح کا عمل کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ یہ دھو لیا، اب بایاں بازو،
اگر ٹوٹی پہ آپ وضو کر رہے ہیں ڈائریکٹ بیسن پر یا ٹوٹی پر تو اس کو نیچے بازو کو کر کے بھی دھویا جا سکتا ہے، یا الگ پانی اس طرح ہاتھ میں لے کر بھی دھویا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ میں نے اس کو کونی سمیت دھویا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مسح کا عمل۔ ایک دفعہ پانی لینا ہے، پھر ایسے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے سر کا حصہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے مسح کا آغاز کرنا ہے۔ یہ انگلیوں کو ملانا ہے اور اس کے بعد مسح ایسے شروع کرنا ہے۔ یہ انگوٹھا یہاں پر ہوگا اور یہ انگلیاں اوپر، ایسے چلتے جائیں گے، یہ پیچھے گدی تک، یہ دیکھیں جہاں تک بالوں کی آخری حصہ ہے وہاں تک جانا ہے، گدی تک جانا ہے۔ یہاں چلے گئے، اب یہاں سے پھر اسی طریقے سے واپس آنا ہے، جیسے جہاں سے شروع کیا تھا دوبارہ اسی جگہ پر واپس آنا ہے، اور پھر اپنی دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیاں، یہ انگلیاں کانوں میں ڈال کر، یہ دیکھیں یہ میں نے سوراخ والی جگہ پر انگلی ڈالی ہے، آپ کو ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ کانوں کا جو رستہ ہے یہ اسی انداز سے اس کو باہر نکالنا ہے، یہاں پر لے آنا ہے، پھر انگوٹھے کو یہاں سے یہاں تک گھما دینا ہے۔ یہ پچھلی جگہ کی صفائی بھی ضروری ہے، انگوٹھے کو یہاں سے یہاں تک گھما دینا ہے۔ یہ مسح ہے، اس کا مکمل طریقہ ہے۔ اب اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسح کرنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے گردن کے اوپر پھیرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بس صرف سر کا مسح ہے اور کانوں کا مسح ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آخری عمل ہے پاؤں کا دھونا۔ یہ دیکھیں پاؤں دھو رہے ہیں ہم، یہ انگلی چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، پاؤں کو اچھی طرح ایڑی سمیت دھونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کی ایڑیوں کو سوکھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کا سوکھا رہنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو ایڑی دھونا ضروری ہے۔ یہ دوسرا پاؤں دھونا ہے۔ یہ بھی ٹخنے سمیت، یہ ایڑی ٹخنا یہ سارا اچھی طرح سے دھونا ہے۔ کوئی جگہ بھی وضو جہاں آپ نے پانی لگانا ہے کوئی بھی جگہ اس کی سوکھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آخر میں یہ پانی لے کر آئیں، جب وضو مکمل ہو گیا، پاؤں دھو لیے، پانی لیں، ایسے اس کو جھاڑ دیں اور اپنے یہ شلوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھینٹے مار لیں ایسے، تاکہ اگر کسی کو کبھی کو پیشاب کے چھینٹے لگنے کا کوئی خطرہ یا ایسی کوئی شک شبہ اس کے ذہن میں ہے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مکمل وضو ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔